الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ایک بار پھر ہم اپنی اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے آسان قرآن، جس میں ہم قرآن کریم کا لفظ و لفظ ترجمہ، تھوڑی سی تشریح اور یوں کہہ لیں کچھ مشکل الفاظ کے ساتھ تشریح کرتے ہیں ہم تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ ظاہر ہے پھر کچھ پس منظر اور آیات کا ربط بھی ہم سمجھ رہے ہیں۔ خاص طور پر سورہ البقرہ میں یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ کلیئر نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک موضوع ختم ہوا تو دوسرا موضوع شروع ہوا، ان کا آپس میں ربط ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ الحمدللہ جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جس طرح اسٹارٹ سے ہم آ رہے ہیں تو ہمارے سامنے بالکل ایک کلیئر پکچر ہے کہ یہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اصل مخاطبین کون ہیں۔ تو بہرحال اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ تقسیم ہم نے جیسے پہلے بھی رکھی تھی اور شروع سے رکھتے آئے ہیں۔ الحمدللہ ابتدائی 4 رکوعات مکمل ہوئے، پھر 10 رکوعات جن کو ہم کہتے ہیں کہ 4 شیٹ پیش کی گئی، وہ بھی ہم نے مکمل کر لیے، جو بنی اسرائیل کے اعمال کردار تھے اس پہ اللہ تعالیٰ کے سرزنش بھی تھی اور انعامات بھی تھے ساتھ ساتھ۔ بہرحال وہ ایک تفصیل سے مطالعہ کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 4 رکوعات کی طرف ہم آئے، کہہ لیں کہ یہ مرکز ہے اس سورہ کا۔ اس میں جو تقسیم ہے، مزید ایک تقسیم ہے باریک سی۔ 2 رکوعات ایسے ہیں جیسے 4 شیٹ جو پیش کی گئی تھی، اب 4 شیٹ کے فیکٹس بتائے جا رہے ہیں، جسے کہتے ہیں فرد جرم، وہ بتایا جا رہا ہے کہ بھی کن بنیاد پہ ان کو معزول کیا جا رہا ہے۔ اگلے 2 رکوعات میں جو تقرری کا معاملہ ہے، وہ دوسری یعنی کہ موجودہ امت مسلمہ، صحابہ کرام کو جو یہ اعزاز عہدہ مل رہا ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ تو اب ہم 15واں رکوع پڑھ چکے، 16واں رکوع یعنی کہ اس حصے کا دوسرا رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام، عام طور پہ دیکھیں جب بھی ہم قرآن پاک جیسے سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ آ گیا، اچانک سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اگر اس ربط کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جتنی بھی امتیں، مطلب یہ جو کہہ لیں کہ اسلام دین تو ایک ہی ہے، لیکن یہ یہود و نصارہ اس وقت کے اس دین کے فرقے تھے جو کہ اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہود جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انکاری تھے، اور عیسائی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مطلب اس وقت یہی معاملات تھے، تو اس دور میں یہ 2 فرقے بنے ہوئے تھے جو کہ اپنے اپنے عقائد سے کے ساتھ چل رہے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے آج بھی ہم کہیں نہ کہیں اسی طرح ہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک، ہمارے فرقے میں جو ہوگا وہی جنتی ہے، اور باقی سب غلط ہیں یا جہنمی ہیں یا بدعتی ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جو یہود ہوگا وہی کامیاب ہے، یا جو نصارہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ آج اسی موضوع کو ہم سمجھیں گے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا پچھلے رکوع میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنیاد بتا دی، یعنی کہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر تھی، اور اس کے بعد ایک دعا تھی کہ اس زمین پر، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، ان کی اولاد میں سے اس زمین پر اپنی طرف سے، یعنی کہ انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرما جو کہ ان کو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو کہ ان پہ تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو حکمت اور علم سکھائے، حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتا ہو اور ان کا تزکیہ کرتا ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بنی اسرائیل جو یہود و نصارہ تھے اللہ کا وہ وعدہ لے کر آئے کہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کو ہٹا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت تو ہماری طرف آنا ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ ان کی یہی ضد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کا باعث تھی۔ تو اس ضد کے تحت وہ اس بات کو نہیں مان رہے تھے، کسی صورت نہیں مان رہے تھے کہ یہ نبی ہیں، بلکہ جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اب وضاحت دے رہے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام جن سے یہ وعدہ تھا کہ نبوت کا سلسلہ ان کی ذریت میں ہے، جو ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے، لیکن ظالموں کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو ظالم ہے، خواہ وہ نبی کے اولاد میں سے کیوں نہ ہو، خواہ وہ اس امت میں سے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو بہرحال آج جو ہم مطالعہ کریں گے آیت نمبر 130 تا 141، 16واں رکوع، انشاءاللہ عزیز لفظ و لفظ ترجمہ جیسے ہم کرتے ہیں وہ کریں گے، کچھ وضاحت ہوگی اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی تفصیل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن، وا کے معنی اور، من کے بارے میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کے معنی جو شخص کے بھی ہوتے ہیں اور کون بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ انگلش میں ہو کا لفظ جیسے ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں ویسے یہ من استعمال ہوتا ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو سوال کے طور پر آ رہا ہے ومن، اور کون ہے، یرغبو، یرغبو یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں رغبت، یہ وہی لفظ ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں، اور یہاں پہ جو ترجمہ بن رہا ہے وہ کیسے بن رہا ہے یہ ہمیں واضح ہو جائے گا۔ اصل میں یرغبو را غین با مادے سے بنا ہے، رغبہ یرغبو رغبتن۔ اچھا، اس مادے کے جو اگر ہم الفاظ بنتے ہیں، اگر ان کا ترجمہ دیکھیں تو رغبتن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے وسیع ہو جانے کے ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں رغب الشیء، تو چیز وسیع ہو گئی، جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ وسیع ہو گئی۔ حوض رغیب، اب یہاں پہ صفت کے طور پر آ رہا ہے وسیع حوض، جو حوض ہے وہ وسیع ہے۔ اسی طرح رغبتا، الرغبتا یا الرغب، یہ دونوں الفاظ کے اگر معنی نکالیں تو بنتا ہے بہت زیادہ چاہنا، ارادے کی وسعت، یعنی کہ وسعت کے ساتھ کسی چیز کو چاہنا۔ تو یہاں سے اس کے معنی بنتے ہیں طلب کرنا، چاہنا، وسعت کے ساتھ کسی کی طرف رغبت کرنا، جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا رغبت، وہ یہ معنی دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے ہمارا رغبہ یا رغبو، اس کے بعد اگر ان آ جائے، ان آیا نا یہاں پر بھی، ان آ جائے تو اس کے معنی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عربی میں یہ ایک سمجھ لیں فن ہے، ایک علم ہے کہ لفظ جو ہے اپنے ضد بھی رکھتا ہے، وہی لفظ اپنے ضد کے معنی دیتا ہے۔ اس کو علم الازداد کہتے ہیں، ایک ہی لفظ پازیٹیو معنی بھی دے گا اور ایک وہی لفظ ریورس معنی بھی دے گا۔ تو اس طرح رغبہ جو ہے رغبت کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف راغب ہونا، یعنی کہ چاہنا وسعت کے ساتھ۔ اس طرح سے کوئی صلہ آ جائے، ان آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور الا آ جائے تو اس کے فیور میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ رغبت کرنا۔ تو خلاف ہے، یہاں پر ان لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا رغبت نہ کرنا یا منہ موڑنا۔ یہاں پہ عام فہم ترجمہ کیا منہ موڑنا۔ اور کون ہے جو وہ منہ موڑے، ان ملت ابراہیم، ان کے معنی سے، ملت جماعت یا دین، اس طرح ہم پہلے اس کی تفصیل دیکھ چکے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ایون کہ مشرک بھی، یہود و نصارہ تو تھے ہی، وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ابراہیم کو مانتے ہو، تو تم میں سے کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے؟ اللہ، مگر، من، جو، اب دیکھیں یہاں پہ من وہی من جو کے معنوں میں، یعنی کہ جو شخص سفہ نفسہ، سفہ سفہا ہم پڑھ چکے ہیں نا، بے وقوف، وہی معنی ہے سفہ نفسہ، اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق یا یقیناً، اصطفیناہ، اصطفیناہ، اس لفظ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، مصطفیٰ ہم نام رکھتے ہیں اردو میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک صفت ہے استفا، یہ لفظ انہیں چنا گیا اس لیے اس کا معنی استفا صفت دیتے ہیں۔ استفیناہ، اصل میں یہ استفائی نا اور ہو، یہ بریک اپ ہے اس کا، اصل میں صاد، فا اور واو یہ مادہ ہے، اور اس شکل میں یہ آتا ہے افتعلا، استفا یا۔ اچھا، یہ استفا یا جو ہے یہ اصل میں تواں، تا جو ہے تواں سے بدل گیا۔ یہ عربی میں ایک قاعدہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، جس کا معنی ہوتا ہے چن لینا۔
स्वाद फाव किसी चीज का साफ और खालिस होना, उर्दू में हम कहते हैं ना साफ, ये वही लफ्ज है। असफाओ, किसी, इसके माने होते हैं किसी चीज का हर किस्म की आमेजिश से पाक हो जाना, यानी कि बहुत सारी चीजों में साफ सुथरा हो जाना। इस्तफाओ, साफ और खालिस चीज का ले लेना, अब तुआ के इजाफे के साथ ले लेना, इंतखाब कर लेना। अच्छा, इस्तस्फाहु, ये अलिफ सीन ता का इजाफा चाहना और लेना के मानों में आता है, तो इसका भी मतलब इंतखाब किया, उसे चुन लिया, उसे मुखलिस समझा इस दफा। अच्छा, इस्तफई ना हु, ये जो लफ्ज है हमने इसे, अब ये ता का जो है ना तुआ से बदल गया, जब भी आता है इस शक्ल में तो किसी काम को एहतमाम के साथ करना, तो इस एहतमाम के साथ चुन लिया, तो मैंने ब्रैकेट में इसमें एहतमाम इस तरह लिखा है। तो तर्जुमा क्या बना, हमने चुन लिया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, यकीनन हमने उनको चुन लिया है, फिर दुनिया, दुनिया में भी, व इन्नहु, व और, इन्ना बेशक, वो उसे, या वो और, इस दुनिया में भी और बेशक उसे, या उस वो, फिर आखिरत, आखिरत में भी, फी के माने में, आखिरत हम जानते हैं आखिरत तर्जुमा, लमिन सॉलिहीन, वो नेकोकारों में से होगा, सॉलिहीन में से होगा। अब क्यों होगा उसकी तफसील अब आ रही है। वही कौला, याद करो जब, कौला कहा, लहू उसको, रब्बुहु उसके रब ने, अस्लिम, अस्लिम हम जानते हैं उर्दू में भी किसी को कहते हैं सरे तस्लीम खम करना, फर्माबरदार हो जाए, या हुक्म के सीगे में आ रहा है, फर्माबरदार हो जा। कौला, उसने कहा, असलम तू, मैं फर्माबरदार हो गया, तू के माने मैं, ये हम पढ़ते आए हैं, असलम तू, मैं फर्माबरदार हो गया, ले रब्बिल आलमीन, तमाम जहान वालों के रब के लिए, मैं फर्माबरदार हो गया तमाम जहान वालों के रब के लिए। वो वस्सा बिहा, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस दीन की दावत दी थी, यानी कि वसीयत दी थी अपनी औलाद को, वो ये क्या थी, वो वस्सा बिहा, और वसीयत की थी, बिहा उसकी, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही, अपने बेटों को, वह याकूब, और याकूब ने भी। अब देखिए सिलसिला क्या बन रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से याकूब अलैहिस्सलाम, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम थे, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद थे याकूब अलैहिस्सलाम। अब याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थे वो बनी इसराइल कहलाते हैं, ठीक है। वो याकूब, और याकूब ने भी, याकूब अलैहिस्सलाम ने भी क्या कहा था, या बनी या, ए मेरे बेटों, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ने, इस्तफा चुन लिया है, लकुम तुम्हारे लिए, अदीना दीन को, फला तो ना, तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तमूतुन्ना मौत का लफ्ज इसमें शामिल है, ताकि माने तुम, नून मुशद्दद आता है जब भी तो हरगिज का माना पैदा करता है, जोर पैदा करता है, तुम हरगिज मत मरना, फला तमूतुन्ना इल्ला, मगर, व अंतुम मुस्लिमून, इस हाल में कि तुम फर्माबरदार रहो। इसका सिंपल तर्जुमा क्या बनेगा, तुम मरो तो मुसलमान मरो, मतलब ईमान से मत फिरना, दीन को मत छोड़ना। अब इनसे पूछा जा रहा है, अम कुन तुम, क्या तुम सब, शोहदा, हाजिर थे या गवाह थे, इजा हजर अल, इजा हजरा, हजरा हाजिर होना, आना, जब आई, याकूबा, याकूब को, अल मौत, याकूब पर मौत, यानी कि जब याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत आ रही थी, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे। इज कौला, जब उसने कहा, ले बनी ही, अपने बेटों से, ली के माने यहाँ से हो गया, जब भी मैं बताया था कौला के बाद जब ली आ जाए, वैसे तो तर्जुमा के लिए होता है, लेकिन उर्दू में आम फहम हम इससे से या को से तर्जुमा करते हैं तो बेहतर तर्जुमा होता है। ले बनी ही, अपने बेटों से, मा ताबुदूना, अब ये एक तरह से पूछा जा रहा है, तुम किसकी इबादत करोगे, मिन बादी, मेरे बाद, बादी के जो आखिर में या है इसका तर्जुमा मेरे बनता है, और इस तरह मिन बाद आता है तो मिन का तर्जुमा नहीं होता, मिन बादी, मेरे बाद, कौलू, उन सब ने इकरार किया, उन सब ने कहा, नाबुदू, हम इबादत करेंगे, इलाह का,
تیرے معبود کی، تیرے الہ کی، و الہ آبائکا، اور الہ یعنی کہ معبود، آبائکا آپ کے آباء و اجداد کی۔ اب وہ کون ہے؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی، الہ واحد، ان سب کا الہ وہ ایک ہی معبود ہے، الہ واحدہ وہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون سب فرما بردار ہیں۔ وہی تعلیم جو ابراہیم علیہ السلام کو دی، وہی تعلیم جو یعقوب علیہ السلام نے بتایا ان کو، اور انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اس پر قائم رہیں گے، فرما بردار رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر یہ کہا، اب بنی اسرائیل سے پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ جو تھے فرما بردار تھے، تل کا امتن، وہ ایک گروہ تھا، قد خلت، قد کے معنی کہ وہ مطلب کسی بات کو زور دے کر یقیناً بھی کہا جاتا ہے، اور قریب کے ماضی کے بھی بارے میں، مطلب وہ چلا گیا، جا چکا، یوں ترجمہ کریں۔ خلط، خلا خالی ہونے کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے، قد خلط یقیناً گزر چکا، لہا اس کے لیے ہے، اس امت کے لیے ہے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا، یعنی کہ جو اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے لیے ہیں، اچھے کیے ہیں ان کے لیے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم سب نے کمایا، انہوں نے جو کیا ان کا بدلہ وہ خود دیں گے، اور جو تم کر رہے ہو تم اس کا بدلہ لو گے۔ وَلَا تَسْأَلُونَ تم بے فکر رہو اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، تسألون، تا کا معنی ہوتا ہے تم، واو نون جمع کے لیے، درمیان میں سوال، اب بولتے ہیں سوال پوچھنا، تسألون تم پوچھے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں، ان اور ما یہ جمع ہے دونوں لفظ، ان ما یا اما اس کے بارے میں جو، کانو وہ سب تھے، یعملون وہ عمل کرتے، یعنی کہ وہ سب عمل کرتے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ دوسرا جملہ کیا لگے گا؟ تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وقالو ان سب نے کہا، کونو تم سب ہو جاؤ، ہودن اب ان کا رویہ کیا تھا؟ تم سب ہو جاؤ ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب اگر ہدایت پانا ہے، یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، دونوں کے اپنے اپنے منطق ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے نا، فلاں مسلک والے یا فلاں فرقے والا یہی کامیاب ہے، باقی تو گمراہ ہیں۔ یہی فرقہ واریت اس وقت یہود و نصارہ کی تھی، یعنی کہ ہدایت کا راستہ کسی مسلک یا فرقے، ایون کے مطلب اس طرح کا بھی سوال آتا ہے معذرت کے ساتھ، جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس پہ وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ مسلک کیا ہے بھائی؟ کون سی جماعت سے، کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، مکتبہ فکر مختلف ہو سکتے، لیکن ہے تو مسلم، لیکن وہ باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے مسلک سے ہو، یہ بھی بتاؤ۔ ہدایت اس پہ نہیں ہے، ہدایت وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ پورے قرآن میں یہی بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا گیا کہ تم اپنے ابو ابا یعنی کہ والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اسی کو لے کے چل رہے ہو۔ تو یہی یہاں بتایا گیا کہ یہود و نصارہ ہونا ہدایت نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ ان کو جواب کیا دے رہے ہیں؟ قل آپ انہیں بتا دیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، جو حنیفن یکسو، حنیف کہتے ہیں یکسو کو، مطلب اسٹریٹ فارورڈ، وما اور نہیں، کانا تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے تھے، یعنی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب یہاں وہ شرک کا جو ہے نا، دیکھیں مشرکین بھی شرک کرتے تھے، ایون کہ عیسائی بھی شرک کرتے تھے، اور یہود کا ایک گروہ بھی شرک کرتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہے اور اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو یہودی کا ایک گروہ کہتا تھا، ایسے ہی عیسائیوں کے تو عام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، تم تو یہ کرتے ہو۔ قولو تم سب کہو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزلا اور جو اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو
انزلہ اتارا گیا، الا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اب یہ جو وا ہے وہ الا کا ہی ترجمہ دے گا، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، و والاسباط والاسباطی اب یہ اسباط جو ہے یہاں پر ترجمہ کیا گیا اولاد۔ اب اس لفظ کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ الاسباط کہتے ہیں سین با تا جو ہے اس کا مادہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں تا اور تواں وہی فرق آ گیا، کسی چیز میں زیادتی اور کثرت کسی چیز کا دراز ہونا۔ اچھا السبت ایک درخت یا جھاڑی کو کہتے ہیں جس کی جڑ تو ایک ہوتی ہے لیکن شاخیں بہت پھیلی ہوتی ہیں۔ نیچے سے ایک ہوتا ہے، جب وہ شاخیں ہوتی ہیں تو بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں، اس کو عربی میں السبت کہتے ہیں۔ یہیں سے اس کے معنی نسل اور خاندان کے ہو گئے، یعنی باپ بمنزلہ یعنی کہ بطور جڑ کے ہے، اور اولاد بمنزلہ شاخوں کے۔ باپ ایک جڑ ہے، اسی کی بہت ساری اولادیں ہیں، وہ شاخیں ہیں، تو اس کا ترجمہ یہاں سے نسل یا خاندان یا گروہ اس طرح ہو گیا۔ اچھا السبت پوتے اور نواسے کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا الاسباط اس کی جمع ہے، تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو اولادیں آئی ہیں آگے، ان کے اوپر مطلب ان پر بھی نازل جو ہوا، وما اوتیا اور جو دیے گئے یا دیا گیا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ وہی چیز دی گئی۔ وما اوتیا اور جو دیا گیا، نبیون تمام نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ یہ بالکل واضح اسٹیٹمنٹ ہے کہ دین اللہ کا ابتدا سے آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام ہی تھا، یعنی کہ سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، جس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کے طور پہ میں بتایا کہ ان سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، انہوں نے کہا میں اپنے رب کے لیے فرمانبردار بن گیا، تو یہی دین اسلام ہے۔ اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم مثالیں دیکھیں، ابھی بقرعید ہمارا گزرا ہے، تو بیٹا بھی قربان کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا۔ تو ایسی قربانی اللہ چاہتا ہے، ایسے سمجھ لیں سرنڈر ہونا چاہتا ہے، کوئی چوں چرا نہیں۔ اب مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ اسی آیت کا حصہ ہے، لا نفرقو۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ کہو، یہاں سے بات شروع ہوئی، تم سب کہو، اور یہ ساری تفصیل آئی، لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی کی بھی، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے سب فرما بردار ہیں۔ اصل دین یہ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہود ہو جاؤ نصارہ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے، یہ کہو کہ ہم سب فرما بردار ہیں، کس کے؟ اللہ کے۔ فَإِن پس اگر آمنو، اب یہ ظاہر ہے صحابہ کرام جو ایمان لائے ان کے بارے میں، آمنو وہ سب ایمان لائیں، بمثل اس کی مانند یا اس جیسی یا اس مثل، ما آمن تم سب ایمان لائے ہو، بھی اس پر، فقد تو یقیناً، اہتدو وہ سب ہدایت پا گئے۔ اگر تو وہ تمہاری طرح ایمان لے آئے جس طرح تم لے کر آئے ہو تو پھر وہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ سب انحراف کریں، انحراف منہ پھیر لیں، پھر جائیں، ضد میں آ جائیں جیسا کہ وہ ہیں، فَإِنَّمَا تو بے شک، اچھا انما کا ترجمہ صرف کے بھی ہوتے ہیں، اصل ترجمہ اس کے صرف ہے، نہیں سوائے اس کے، یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن بے شک زور کے طور پر یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا تو بے شک، یا صرف ہم وہ تو صرف ہیں، وہ سب فی شقاق، شقاق ہم اس کا پڑھ چکے ہیں، کسی چیز کے ضد میں پڑ جانا، شقاق ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس ان قریب کافی ہوگا تجھے ان سے۔ اب یہ لمبا لفظ ہے، فا کے معنی، پس سین جب لگ جاتا ہے تو ترجمہ مستقبل میں ہوتا ہے، یا ان قریب بھی اس کا ترجمہ ساتھ میں لگ جاتا ہے، یا کے معنی وہ یا وہ سب،
کافی، اچھا وہ یعنی کہ وہ کافی ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے کا، تجھے، ہم، ان سے، پس ان قریب کافی ہوگا تجھے ان سے۔ اب وہ یہ جو یا ہے یہ اللہ کی طرف ہے، اس لیے یہاں پہ ترجمہ نہیں ہوا۔ اللہ، اللہ کافی ہوگا، هو السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ یہاں کہہ لیں کہ ایک پیسج یہاں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں در حقیقت اس دین پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے قرآن کا، ایک اللہ تعالیٰ نے بڑے مطلب اپنی قربت کے احساس کے ساتھ بتایا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو مان لو۔ تو کس طرح بتایا؟ صبغت اللہ، صبغت کہتے ہیں رنگ کو، صبغت اللہ کا رنگ بن جاؤ، یعنی کہ اللہ کا رنگ اپناؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے ومن، اور کون ہے احسن زیادہ اچھا، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتن رنگ میں، اللہ کے رنگ میں سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ، اور ہم ہیں، لہو عابدون، اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے، یعنی کہ ہم جو ہیں اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یہ کہو کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ کل، آپ کہہ دیں، اتحاجوننا، کیا تم سب حجت کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہ ہوا حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال۔ اب یہاں دیکھیں، آخری جملے جب ہوتے ہیں نا کسی سے بحث جدال، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پچھلی آیت میں بھی گزرا کہ وہ جو گزر چکے وہ ان کا معاملہ ہے، جو تم کر رہے ہو تمہارا معاملہ ہے۔ یہاں پر بھی پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اپنے اعمال کا جواب دے ہر کوئی خود ہے۔ اسی طرح لکم دینکم ولی دین والی بات۔ وَنَحْنُ اور ہم ہیں، لہو اس کے لیے، مخلصون اپنی عبادت خالص کیے ہوئے، یعنی کہ خالص کرنے والے، پورے خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والے ہیں، کوئی اس میں آمیزش نہیں ہے۔ ہم کیا، تقولون تم سب کہتے ہو، ان ابراہیم بے شک ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولاد، کانو وہ سب تھے، ہودن اور نصارہ، ہود یہودی، نصارہ نصرانی، کیا وہ نصرانی یا یہودی تھے؟ کل، آپ کہہ دیں، انتم کیا تم، عالمو زیادہ بہتر جانتے ہو، یہاں پہ الف کا اضافہ تفضیل کا ہے، جیسے احسنو آیا اسی طرح عالمو زیادہ جاننا، زیادہ بہتر جانتے ہو، ام اللہ ہے، ام اللہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ بہتر زیادہ جانتا ہے، کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ومن اور کون ہے، ازلمو، اب یہ وہی ہے، عالمو ازلمو سیم وزن ہے، زیادہ ظلم کرنا، بڑا ظلم کرنا، بڑا ظالم، ممن دو الفاظ ہیں، من اور من سے، جو، ممن کتما، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کتمان حق چھپانا، کتما چھپایا، شہادتن کو گواہی، گواہی کو، اندہو اس کے پاس ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہ گواہی کیا ہے؟ ہر قوم کو، ہر امت کو بالکل واضح دین کی تعلیم دی جاتی ہے، گویا کہ وہ گواہ ہیں دنیا پر، وہ گواہی دیں گے، اور روز قیامت یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس یہ دین آیا تو تم نے دوسروں تک پہنچایا؟ اسی طرح ہر نبی جواب دے ہوگا، اس لحاظ میں اس کو گواہی کہتے ہیں۔ من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ تلک امتن وہ ایک امت تھی، قد خلت وہ گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما کا سبت
جو اس نے کمایا یا اس نے کیا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، مَا کسبتم جو تم سب نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا یا تم پوچھے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ سب یعملون سب عمل کرتے۔ اب یہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی نسل سے ہونا، کسی کا امتی ہونا، یہ کسی قوم کی طرف سے آنا، سید ہونا، باقی چیزیں بھی آپ لگاتے چلے جاؤ، یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ وہ جو گزر چکے وہ گزر چکے، تم بتاؤ تم نے کیا کیا۔ یہاں پر بھی وہی بات ریپیٹ کی گئی۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا یہ لفظ بلفظ ترجمہ مکمل ہوا۔ یقیناً بات واضح ہے، انشاءاللہ رواں ترجمہ میں مزید بات وضاحت ہو جائے گی کہ یہ پورا جو رکوع ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ ہاں، وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کیا تھا، اور قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ وہی ابراہیم ہے کہ جب اس کے پروردگار نے اسے حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، اس نے فوراً کہا میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا۔ اور اسی دین کی نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اور اسی کی نصیحت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا ہے۔ پھر کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس وقت جب اس نے کہا، اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود ہے اور تیرے باپ داداؤں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارا ہے جو تم نے کیا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کی روایت تو یہ ہے، وہ اور ادھر ان کا اصرار ہے کہ یہود یا نصارہ بنو تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہہ دو ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ایمان والو، ان سے کہہ دو ہم ہم نے اللہ کو مانا اور اس چیز کو مانا جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح مانے جس طرح تم نے مانا ہے، وہ راہ ہو جائیں گے، راہ ہوئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہی دشمنی کی ضد پر ہیں۔ سو ان کے مقابلے میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ سننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ان سے کہہ دو تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ افسوس ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارا ہے جو تم نے کیا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ، یہ ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا سنا، خاص طور پر آج کا سبق جو ہمارے دین کو خالص کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔